اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا ہے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو تیرے لیے آزاد کیا، تیرے لیے نظر مانی۔ محررا کا مطلب ہوتا ہے آزاد شخص، آزاد وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ہو، آزاد وہی ہوتا ہے جو ہر انسان، ہر چیز، ہر روایت کی غلامی سے نجات پائے، اور آزاد وہی ہے جو صرف ایک اللہ کی غلامی اختیار کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی سب سے قیمتی چیز حضرت مریم کی والدہ حنا نے اولاد جس کا انتظار بھی کیا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی پہلے، جب اولاد ہوئی ایک وقت کے بعد تو انہوں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر لیا اور کہا کہ قبول کر لیں اللہ تعالیٰ، میں ارادے میں مخلص ہوں۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی کچھ ہمیں بہترین کردار کی جھلکیاں دکھائی ہیں جو ہونی چاہیے ایک عورت کے اندر۔ کیا ہے؟ دیکھیں اس آیت میں حضرت مریم کی والدہ کا دل ایمان سے بھرپور ہے، انہوں نے اپنے عزیز ترین سرمایے کو اللہ کے لیے پیش کیا ہے۔ ان کی پیشکش کے ساتھ کوئی شرط بھی قید نہیں تھی، کوئی قید نہیں ہے۔ اس نظر کے ساتھ انہوں نے کوئی شرکیہ تصور و بستہ نہیں کیا۔ ان کے دعاؤں میں خشوع و خضوع ہے، وہ خالص اللہ کی مسلم اور مطیع ہیں۔ ان کے دل میں رضائے الہی کے جذبے کے سوا اور کوئی جذبہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتیوں کو، ان کے خالص اور مخلص ہونے کو کیا کر رہے ہیں، ان کے جذبے کو عزت دے رہے ہیں، اور عزت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جذبے کی قدر کی، اور وہ کس صورت میں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، جب اس نے کہا میں نے تو بچہ کیا پیدا کیا ہے، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، کیا اس نے جنم دیا ہے، کیا پیدا کیا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ إِنِّي أُعِيذُ بِهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب کیا، اب اللہ رب العزت کہتے ہیں جب مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ربی انی وضعتها انثیٰ، اللہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ معذرت کر رہی ہیں، اگر لڑکا ہوتا تو اپنے فرائض زیادہ اچھے ادا کرتا، وہ جاتا جا کے میں اس کو وقف کر دیتی مسجد کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، تو وہ زیادہ اچھے سے کر لیتا۔ تو اس بات کی حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکے میں وہ فطری کمزوریاں نہیں ہوتی جو لڑکی میں ہیں، لڑکے کے اوپر وہ تمدنی پابندیاں بھی نہیں ہوتی جو لڑکی پر ہوتی ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ لڑکی ہونے کی صورت میں نظر کا مقصد اچھی طرح پورا نہیں ہوتا۔ اس دور میں لڑکوں کی نظر دی جاتی تھی تاکہ وہ ہیکل کی خدمت کریں، صرف عبادت کے لیے وقف ہوں اور دنیا سے کٹ جائیں۔ تو دیکھیں حضرت مریم کی والدہ جس انداز سے بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آیت نمبر 36 میں، اس سے ان کے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کا اندازہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ تعلق براہ راست ہے جس میں دل کی پوری بات بتائی جا رہی ہے اور بالکل واضح انداز میں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے جس میں نہ تکلف ہے نہ پیچیدگی ہے۔ ان کی بات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی جھلک نظر آ رہی ہے، اور یہ احساس جھلک رہا ہے اللہ بہت محبت کرتا ہے بندوں سے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ کس قدر خوبصورت انداز میں کہہ رہی ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ بات حضرت مریم کی والدہ کے دل کے خلوص کو ظاہر کر رہی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے جو تحفظ چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھ۔ اور کیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی اولاد کے بارے میں معاشی توقعات نہیں باندھی بلکہ نیک تمنا رکھی۔ اولاد کے بارے میں نیک تمنائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہی نا، اولاد اللہ کی راہ میں سرگرم ہو، شیطان کے شر سے بچے، اولاد نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو۔ تو یہاں پر والدین کے بچوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اللہ نے وہ بھی ہمیں دکھائے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہوتی ہیں، وہ نیکی اور بدی میں نیک راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت سے ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولاد کو ٹھیک ہے کیا کرتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بہو داماد نیک دین کے پابند ہونے چاہیے، اس میں سب ہونے چاہیے، اولاد کے مستقبل کی فکر دین ہونا چاہیے،
شادی دین کا حصہ ہے، تو ہمیں آگے تک سوچنا چاہیے. آپ سے فرمایا دنیا کی افضل عورتیں کون ہیں؟ حضرت خدیجہ، حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، یہ نیک عورتیں ہیں. پھر یہ کہتی ہیں انی، بے شک میں نے سمیتھا مریمہ، اس کا نام مریم رکھا ہے. تو کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ آپ پہلے بھی بچے کا نام ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کے پیدا ہونے سے، اور اسی دن ہوتے ہی اس کا نام رکھ سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ نام رکھا ہے، اسی وقت آپ نام رکھ سکتے ہیں بچے کا. تو کیا کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی فکر کی جائے، لیکن اس کے دین کی اس سے زیادہ فکر کی جائے. اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں فتقبلھا، پھر اس کے رب نے اسے نہایت پسندگی سے قبول فرمایا. کہ ماں کے دل میں جو اخلاص تھا اور اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنے کا جو جذبہ تھا کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کا بنا دوں، اس کا صلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بہترین طریقے سے قبول کیا. حضرت زکریا حضرت مریم کے کفیل بنے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت زکریا کو سرپرست بنا دیا گیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آل عمران میں سے حضرت زکریا کو حضرت مریم کی نشوونما اور تربیت کے لیے منتخب کیا نا. ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے. یہ الفاظ کیا وضاحت کرتے ہیں؟ دیکھیں حضرت مریم کا اپنے رب سے کیسا تعلق تھا، اس کی جھلک مل رہی ہے. مریم کے اندر رزق کی فراہمی غیر معمولی سلسلے کی وجہ سے کوئی غرور نہیں آیا، میرے پاس تو یہ رزق آ رہا ہے. کیونکہ جب یہ کفالت حضرت زکریا کو دے دی گئی تو وہ جب بھی کبھی محراب میں آتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ پھل پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور غیر موسمی پھل بھی پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ گرمی کے ہیں تو سردی کے پڑے ہوئے ہیں، سردی ہے تو گرمی کے بھی پڑے ہوئے ہیں. حضرت مریم میں تواضع اور کثرت نفسی جھلک رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اپنے رب کو پکارا. کیوں پکارا؟ ووجد عندہا رزقا، آیت نمبر 37 میں، جو ہمارے پاس نہ ہو تو تم بھی مانگ لو. کیا جب دعا کی جائے، دعا کی تھی عمران نے کہ عمران کی بیوی نے، اللہ نے خالص کر کے اس کو قبول کیا. زکریا کے حصے میں علیہ السلام کے یہ نیکی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی ان کے نصیب میں کر دی. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ ان کو دے رہا ہے، تو انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. کہ اپنی لسٹ چیک کریں میں اور آپ، ہم مانگتے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں. ہمارا خلوص ایسا ہونا چاہیے جیسے اس دعاؤں کے اندر ہے. ذریۃ طیبہ، دعا دل کا پتہ دیتی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک اولاد چاہیے، ذریت بھی چاہیے. لیکن اللہ کیسی خوبصورت، یہ تمنا ان کے دل کے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ دیکھیں حضرت مریم جیسی صالحہ لڑکی اور ان کے پاس غیر معمولی رزق دیکھ کر ان کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو اگر اس کو بے موسم پھل دے سکتا تو مجھے بھی بے موسم اولاد دے دے. اب ایج نہیں رہی میری، بیوی بھی میری بہت جو ہے وہ بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن مجھے بھی اولاد دے دے. اس کو بھی تو دیا ہے پھل، مجھے بھی پھل دے دے. تو اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش اس فطری تمنا پر کی ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کا جانشین ہو. تو حضرت زکریا نے اولاد کے لیے دعا میں کیا خصوصی درخواست کی ہے؟ پاکیزہ، پاکیزہ اولاد. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فنادتہ نون دال یا، ندا سے ہے یہ لفظ. پھر فرشتوں نے اس کی آواز سنی جب وہ محراب میں کھڑے تھے. قائم، قائم سے کھڑے ہونا، یصلی صلو سے ہے. فی المحراب کہ محراب کیا کہ کھڑے ہوئے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے؟ خوشخبری دیتا ہے، بشر بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. عیسیٰ اور یحییٰ ایسے دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں. مصدقل صدق سے ہے، بکلمۃ من اللہ، صعیداً سین واو دال صعید، وحصورا ہا صاد را حصار، یعنی قلعے میں بند. اپنی حصور کہتے ہیں جنسی خواہشات پر پوری قدرت رکھنے والا. نبی یا نبی بھی ہوگا اور صالحین بھی سے بھی ہوگا. تو آپ دیکھیں حضرت یحییٰ کے کردار پر جو اللہ نے یا ان آیات میں آیت نمبر 39 کے اندر جو روشنی ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت یحییٰ کے کردار پر کیا نقشہ کھینچا؟ اللہ کی طرف سے ایک تصدیق کرنے والا، سرداری اور بزرگی اور شان والا، حصور بھی ہوگا، اپنی جنسی خواہشات پر قدرت رکھنے والا بھی ہوگا.
نبوت سے بھی سرفراز ہوگا اور ان کا شمار صالحین میں بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا۔ اللہ نے آخرت میں اور دنیا میں ان لوگوں کو کیوں چنا تھا؟ ان کی نیتیں خالص تھیں، یہ خالص اللہ کے لیے دین کا کام سچائی، قربانی اور اخلاص کے ساتھ کرنے والے تھے۔ نسلوں کی فکر تھی، نسلوں کی، دنیا کی نہیں، معاش کی نہیں، دین کی فکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذاتی جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کے جذبوں کو عزت دی، اور اللہ رب العزت نے ان کو افضل قرار دیا، ان کی اولادوں کو بھی چن لیا۔ تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کے مال کے لیے کہ ان کا مال اللہ کی راہ میں لگے، ان کی اولاد اللہ کی راہ میں لگے، ان کے راستے اللہ کے راستے کی طرف مڑے ہوئے ہوں، ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اولاد بھی ہو تو کیسی ہو؟ پاکیزہ، جس کے اعمال، جس کا مال پاکیزہ ہو، جن کی سوچ، جن کی تقدیر اللہ پاکیزہ رکھے۔ تو یہ آیات بہت خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر مانگیں اور ان کے لیے دعائیں کریں جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو رزق کی اور پانی کی برکت دے، ان کو گوشت کی برکت دے، انہیں علم کی برکت دے، انہیں تفسیر سکھا دے، انہیں قرآن کا علم سکھا دے، ان کو قرآن کی تعویل کرنا سکھا دے، ان کے عمل کو برکت دے دے، اور ان کے رزق کو اپنے راہ میں خرچ کرنا سکھا دے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اولاد کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔